اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت نہایت ہی قریب آ گیا ہے جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اقدس میں یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنا قریب ہیں جیسے انگلیاں۔ 1400 سال پہلے کے عرصے کو حضور نے قریب فرمایا تو اب تو ہم بالکل ہی قریب آئے اس طور پر کہ قیامت ہمارے سر پر ہے۔ ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، محض چند بڑی نشانیوں کو آنا باقی ہے جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے آج جو موجود ہیں انہوں نے بھی جو پیشین گوئیاں کی، اے لوگو تم بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑی علامات قیامت کی جو آنی ہیں وہ بالکل قریب ہیں تمہاری زندگیوں سے۔ دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آج کی اس بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ کوئی دو آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ جب دنیا میں داخل ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جزیروں پر قید کیا ہے۔ سد سکندری قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، کل 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، سکندر ذوالقرنین، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج اس زمانے میں بہت فساد مچاتے تھے کہ ان کو قید کر دو کہیں پر۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، یہ زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی ان سے نکلنے کا راستہ بنا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسا پگھلا کر کے ایک بہت ہی مضبوط دیوار کھینچی۔ وہ دیوار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، ہمیں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ انہوں نے دیوار میں انہیں قید کیا۔ اور آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین وقال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہ ذکر جو ہے ان کے دیوار بنانے کا ہے۔ پہلے اس سیسے کو پگھلایا گیا، آگ بنی، پھر اس کو مضبوط کیا گیا، پھر دیوار تعمیر ہوئی۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے انہیں قید کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پوری رات بھر دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑی باقی رہ جاتی ہے۔ تو تھوڑی باقی رہتی ہے، صبح کے وقت وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو باقی کا کل کر لیں گے، یہ کل نکل جائے گی۔ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو جیسی تھی ویسی بنا دیتا ہے، روز کا معمول ان کا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اخیر میں وہ یہ کہیں گے، پوری دیوار کو چاٹتے چاٹتے یا توڑتے توڑتے قریب کو پہنچ جائیں گے، تب وہ یوں کہیں گے انشاءاللہ کل تو ختم ہو ہی جائے گی، اللہ نے چاہا تو وہ جس دن وہ کہیں گے تو پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ پوری فوج داخل ہوگی پوری دنیا میں، اور وہ اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر چیز کو کھائیں گے، ہر چیز کو، یعنی ان کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں مخصوص نہیں، پوری کھیتیاں چر جائیں گے، پورے مویشی جانور چبا جائیں گے، استعمال کرنے والی چیزیں کھا جائیں گے، لکڑیاں کھا جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، سب چیزیں کھائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب ہے۔ دجال، کانا دجال جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان دیکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہے انہیں نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے،
وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے۔ تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں۔ تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل میں، یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا۔ اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو، لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا۔ تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں۔ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز۔ یہ دجال کی ضروریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں ہے، یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور دجال کیا ہوگا؟ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا۔ تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے آج، جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دجال کے کام آنے کے لیے۔ اور دجال ان کے لیے مسیحا ہے، بظاہر مسیحا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت دلانے والا آنے والا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے یہودی اکثر چیزوں میں، اپنے برانڈ میں یا اپنے لوگوں میں ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک آنکھ کا استعمال دجال کی علامات ہیں۔ وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں۔ سال میں پورا اجتماع ہوتا ہے یہودیوں کا، اور وہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ تو یہ یہودی پوری اس کی فوج تیار ہے آج، سارا یعنی فیلڈ تیار کر دی گئی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہودی اور عیسائی تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے حرم پاک تک پہنچ جائیں گے۔ حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا، اور یہ پہنچ گئے، آج عرب میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا یہ سعودی، اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے۔ وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا۔ وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا ہے۔ حتیٰ کہ ابھی ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں، یعنی وہ بہتر سے بہتر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ کتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے اسرائیل کا اور عرب کا کوئی تعلق نہیں تھا، سفارتی تعلق نہیں تھا۔ ابھی جا کر کے یہ تعلق بھی قائم ہونا شروع ہوا کہ براہ راست سعودی عرب سے پروازیں، طیارے، پلین اسرائیل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئیں، ان کی تمام دوستی کھل کر کے آ گئی اب، یعنی یہ یہود کو عرب میں داخل کرنے کے تمام راستے پیدا کر چکے ہیں۔ کیا یہ علامات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں؟ فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی۔ اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہے ہیں،
सिनेमा थिएटर खुलने जा रहे हैं, जुए के अड्डे ओपन हो रहे हैं। ये मेरे आका ने फरमा दिया था, अरब जो है खबासत में मशगूल हो जाएंगे, अलल ऐलान बुराइयों, पहले से तो थी उनके अंदर लेकिन अब खुल करके। ये दज्जाल के आने की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। दरियाए तबरी जिसके मुतालिक ये फरमाया गया उसका पानी सूख जाएगा तब दज्जाल आ जाएगा। अभी हमने रिपोर्ट में देखा है कि 2 या 2.5 फीट पानी उसमें बच गया है दरियाए तबरी में। ये तमाम चीजें इतनी करीब हैं और मेरा मौला फरमाता है इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन, बहुत ही करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि कुछ हिसाब देना ही नहीं है। क़यामत के आने के आसार तुम्हारे लिए सब चीजें जो मेरे आका ने फरमाया सब खुल करके आने लगी, फिर क्यों हम वापस जाने के इंतजार में नहीं। अपने लिए तैयारियां आज देखें, बच्चा बच्चा घर में अपने माँ बाप से एक चीज पूछता है, ईद के मेरे जोड़े कौन से हैं। माँ बाप या फिर तकरीबन आज अक्सर लोगों को आप किसी मार्केट में ही देखेंगे, सारे बाजार भरे हुए हैं आज। क्यों? ईद की खरीदारी है, ईद में पहनना तो है। मियां अभी ईद तो 15-20 दिन बाकी है लेकिन तैयारी अब से शुरू है। टेलरों के पास जाना और फिर अपने सजने संवरने के सामान लेना, ये सब चीजें हो चुकी। तकरीबन ईद आने से पहले पहले सबके कपड़े तैयार हैं, घर में क्या बनना है ये भी तैयार है, घर में कैसे सजावट होगी ये भी तैयार है, सब तैयार है। एक दिन की ईद के लिए हम महीना भर से तैयारियां कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कयामत में मौला के हुजूर खड़े होने की क्या तैयारी की? कौन कौन सी तैयारियां हमारे पास? कभी अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा वहां रब ताला तो तुझे नंगा कर देगा, तू क्या पहनेगा? कुरान पढ़ा, अपने लिए कुछ रखा? कहीं तुम्हारी कोई चौपड़ी में छोटी सी नोटबुक में लिखा हुआ है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने खत्म कुरान किए हैं, इतनी तस्बीहात पढ़े हैं, इतने जिक्र किए हैं? या फिर कोई तो चीजें ऐसी लिख करके रखो कि रब तबारक व तआला के हुजूर अगर पूछा जाए तो ये पेश कर दूंगा। हम तो अंधाधुंध जी रहे हैं, हमको तो कोई खबर ही नहीं। बाकी सब हम जोड़े गिनते हैं, हर चीज की तमाम हमको हिसाब किताब सब मालूम है, किस दिन क्या बनेगा, किस दिन क्या सजाया जाएगा, किस दिन क्या पहना जाएगा। मेरे अजीजों, ये गफलत की जिंदगी हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। मुसलमान की जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कुफ्फार और मुशरिकीन अगर ऐसे जीते हैं तो उनके लिए तो अल्लाह ने जहन्नम तैयार किया है। अल्लाह फरमाता उइद्दत लिल काफिरीन, मैंने जहन्नम को काफिरों के लिए तैयार किया है, तुम क्यों उसकी तैयारी कर रहे हो? फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन, उस जहन्नम की आग से डरो जिसका ईंधन मैंने इंसानों को और पत्थरों को बनाया। लेकिन वो जहन्नम किसके लिए है? ए लोगों, काफिरों के लिए। तुम खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कहीं पर भी कुरान में एक जगह भी नहीं फरमाया कि जहन्नम है, बल्कि सब जगह तुम्हारे लिए फरमाया इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो ईमान लाए हैं, अमल साले किए हैं, ए लोगों, उनकी मेहमान नवाजी के लिए तो मैंने जन्नतुल फिरदौस बनाया है। एक जगह नहीं, हर पारे में तुम्हें मिलेगा। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, ऐसी तुम्हारे लिए जन्नतें मैंने बनाई हैं, बागीचे हैं जिसमें नहरें बह रही हैं, जो जाएगा उसमें हमेशा रहेगा। लेकिन बंदा है कि वो मौला की सजाई हुई जन्नत को लेने की तैयारी करना नहीं चाहता। काफिरों के काम अच्छे लगते हैं, यहूद और नसारा के अमल पसंद हैं, हमारी पूरी कौम को उनकी एक्टिविटीज में दिलचस्पी है, उनके कैरेक्टर को दिल से लगाने को पसंद करते हैं। बाकी रही बात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक करीमाना दिए थे, और इसीलिए वो सच फरमाया था मेरे आका ने, दुनिया में ऐसे जियो जैसे मुसाफिर रहता है, बहुत जल्दी तुम चले जाओगे यहां से, और हमेशा की जिंदगी को क्यों ये छोटी सी जिंदगी पर कुर्बान करते हो? यहां जितना भी ऐश करोगे आरजी होगा, टेम्पररी होगा। अरे देखते नहीं यहां कपड़े भी पुराने होते हैं, देखते नहीं यहां पर चीजें भी पुरानी हो जाती हैं, बहुत जल्दी पुरानी होती हैं। और तुम देखते देखते अभी तुम्हारी जो जवानी है वो झुर्रियों में बदल जाएगी, अभी चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे,
دانت جھڑنے شروع ہوں گے, بال سفید ہونے لگیں, کمر جھکنے لگے گی. دنیا کا تو قرار ہے ہی نہیں کسی چیز پر, بہت تیزی سے تمہارے اندر تبدیلی لا رہی ہے. کیا اپنے پچھلے حالات دیکھتے نہیں؟ ذرا شیشے میں جا کر دیکھ لینا, چند دن پہلے یا چند سال پہلے تمہارا چہرہ کیسا تھا, آج کیسا ہے؟ بدل رہا ہے کہ نہیں بدل رہا؟ بوڑھے لوگ اپنے چہرے دیکھیں, کیا ان کے بال کبھی کالے نہیں تھے؟ کیا ان کے چہرے جگمگاتے نہیں تھے حسن سے؟ بہت جلدی تمہارے چہروں پر بھی جھریاں آ گئیں, بدل گئے. تو کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کی کوئی چیز میں قرار ہے ہی نہیں, پائیداری ہے ہی نہیں. بہت تیزی سے دنیا ہماری ساری چیزیں بدل دیتی. لیکن مولا فرماتا ہے جس کو میں نے جنتی لباس پہنایا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنتی جو بھی اندر جائے گا وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. جو جوان ہے جوان ہی ہمیشہ کے لیے. وہ پائیداری ہے, اس کے اندر استقرار ہے, قرار ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر بندہ اپنی غفلت میں جی رہا ہے. اسے مختصر سا عیش چاہیے. خیر, اللہ ہمیں دنیا کی مکاریوں اور عیاریوں سے بچائے ہے. بس دنیا سے اتنا لے لو جتنا جینے کے کام آ جائے, اتنا حاصل کر لو جتنا یہاں سے زندگی گزر جائے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, اللہ اپنا محتاج بنائے رکھے, بس اتنی زندگی گزار لو. باقی رہی بات بہت زیادہ پھیلنے کی تو جنت میں پھیلا لو, وہاں زیادہ سے زیادہ پھیلا لو جتنا ہو سکتا ہے. تم کثرت سے دعا کرو, حدیث پاک میں ہے تمہیں ملے نہ ملے دنیا میں دعائیں, قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں اسے دی جائیں گی. پوچھے گا بندہ یہ کہاں سے مولا, میں تو اتنی نیکیاں کیا نہیں تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو دنیا میں روز مجھ سے مانگتا تھا, میں نے تجھے دیا نہیں, وہ سب